اصلاح مدارس نسواں کانفرنس کے معزز صدر فضیلت الشیخ محمد علی مدنی حفظہ اللہ امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث بہار، جامعہ حسنہ للبنات تلکو باڑی ضلع ارریہ بہار کے مدیر فضیلت الشیخ مفیض الدین ریاضی حفظہ اللہ، آج کی اس نہایت اور اہم ترین کانفرنس کے معزز خطباء کرام، صف اول کے اہل علم، ڈھیر سارے جامعات اور مدارس کے ذمہ داران اور اساتذہ کرام، معلمات، موضوع خود ہمیں فکر کی دعوت دیتا ہے کہ مدارس نسواں میں اصلاحات کی ضرورت ہے اور بڑی ضرورت ہے۔ جب بھی کوئی کسی مناسبت پر کسی موضوع کا کوئی بھی نظام اور ادارہ، کوئی بھی تنظیم جب انتخاب کرتی ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہاں سب ذمہ دار تشریف رکھتے ہیں، یہاں جتنے لوگ ہیں میری سمجھ سے کہیں نہ کہیں مدارس نسواں اور اسی طرح اداروں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ مدارس نسواں میں اصلاح کی تحریک ہو۔ جن ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے یا ہمارے ذمہ داروں نے بروقت ادارہ قائم کیا ہے، چلا رہے ہیں، ان پر کوئی تنقید نہیں مقصود ہے، لیکن اداروں میں جتنی خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اصولی طور پر دھندلا پن ہے، ان میں اصلاح کی ضرورت ہے اور روشنی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایک منہج ہے، ہمارا ایک طریقہ ہے، اس میں ہم سب متفق ہیں، اور جب اللہ کے فضل سے ایک بنیاد پر متفق ہیں تو ہمیں اس بنیاد سے جب جوڑا جاتا ہے، اس کے ریفرنسز جب آتے ہیں ہمارے سامنے تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں جب کوئی حدیث آ جائے۔ ہم سلفی ہیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں جب ہمارے سلف کا کوئی متفقہ قول اور عمل آ جائے، ان کا منہج آ جائے تو کوئی مشکل نہیں۔ ایسے ہی مدارس نسواں میں جن جن پہلوؤں پر نشاندہی ہوتی ہے اور ان کے تعلق سے حوالے ہمارے سامنے آتے ہیں کتاب و سنت اور سلف کے طریقے سے، تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے ان میں اصلاح کی۔ ہمیں پچھلے حوالوں کی نہیں ضرورت ہے، اور پچھلے شخصیات اور پچھلے ہمارے معزز اور قابل احترام بانیان کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے اس میں خلل جو ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ میں نے کچھ حصہ سنا، نشاندہی ہوئی، جن کو موضوعات اس پر دیے گئے ہیں، اللہ کے فضل سے فضلاء ہیں اور درک رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے نشاندہی کی ہے اور کی ہوگی۔ ہمارا کام ہے کہ ان نشاندہیوں میں ایمانداری کے ساتھ ان نشاندہیوں پر غور کریں اور اصلاح کریں، یہی اصل ہے۔ بہت ساری تفصیلات بھی پیش کی جا سکتی ہیں، اور لمبا پروگرام ہو تو اہل علم پیش بھی کرتے ہیں، پورے مقالات ہوتے ہیں، ان کے مستقل موضوعات ہوتے ہیں، پہلو سے مطلب سلسلے وار نمبر وائز ذکر کرتے ہیں کہ یہ خلل ہے۔
تو یہ تو موقع نہیں ہے اور نہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج کی اس مجلس میں. بس جو بھی نشاندہیاں ہمارے سامنے آئی ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک بنیادی مسئلہ دیکھیے یہ ہے جس کا بہت زیادہ چرچا ہے, اس کو میں مطلب عام ڈھنگ سے کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہماری جو جامعات ہیں, ہمارے جو نسواں مدارس ہیں, یہاں کی جو فارغات ہیں اور یہاں سے جڑی ہوئی جو ہماری معلمات ہیں, جو بھی مطلب ایک بڑا طبقہ جڑا ہوا ہے, کیونکہ جس کثرت کے ساتھ ادارے ہیں اور جس کثرت کے ساتھ نسواں ادارے کھل رہے ہیں, اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ ہماری بچیاں اداروں سے جڑ رہی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ بچیاں جو اداروں سے ہمارے جڑی ہیں, یہ اداروں سے استفادے اور فراغت کے بعد جب لوٹ کر کے گھروں میں جاتی ہیں, معاشرے میں جاتی ہیں, اپنے گھر سے مائکے سے لے کے سسرال تک جاتی ہیں, تو رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ کیا ہے؟ اگر رزلٹ بہت خوشائند نہیں ہے, حوصلہ بخش نہیں ہے, بلکہ رزلٹ زیادہ تر اگر منفی سننے اور سمجھنے میں آتا ہے, دیکھنے میں آتا ہے, تو یہ ذمہ داروں کی بڑی بنتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ خلل اتنا بڑا کہاں سے ہے. میں نے بہتوں سے سنا ہے کہ مدارس کی جو نسواں مدارس کی جو فارغات بچیاں ہیں, ان کے یہاں تھوڑا سا تعامل جو ہے, تعامل جس کو کہہ سکتے ہیں, تعامل کے اندر ترفع آ جاتا ہے. یہ ترفع نہیں آنا چاہیے, بلکہ علم آنے کے بعد حقوق کی معرفت ہونی چاہیے اور حقوق میں ترجیحات ہونی چاہیے. اگر اتنا بچیاں ہمارے اداروں سے پڑھ کر کے سمجھ کر کے نہیں نکل سکیں, تو ظاہر سی بات ہے جہاں جائیں گے وہاں فتنہ ہی رہے گا. اور یہ فتنہ ہے, بہت بڑی تعداد میں فتنہ موجود ہے. وہ اس لیے کہ جتنا زور اداروں پر ہے اور جتنی تیزی کے ساتھ اداروں کا قیام ہو رہا ہے اور معلومات اور علم پھیل رہا ہے, اس میں معلومات اور علم کے اندر جو مطلب پستی ہے یہ عام بات ہے, لیکن اس سے جو بڑی پستی ہے وہ یہ ہے کہ تربیت کا فقدان ہے. عام طور پر کوئی ماڈل نہیں ہے. اگر کوئی ماڈل ہمارے ہاں ہو تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نسواں مدارس میں کہاں کوئی ایسا ماڈل ہے, یا جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اداروں میں بچیوں کو صرف تعلیم, صرف معلومات نہ فراہم کریں بلکہ ان کو تیار کریں. وہ تیاری کیسے ہوتی ہے؟ وہ تیاری نقطۂ نظر کے ساتھ ہوتی ہے. تعلیم کے مقصد پر جب نظر ہو تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. علم نافع نہیں ہے. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ وہ علم نافع نہیں ہے جس علم کے ساتھ عمل نہ آیا ہو. جو علم ادب کے بغیر آیا ہو علم نافع نہیں ہوگا. تو جہاں ادب نہیں وہاں علم آیا تو علم نفع بخش نہیں. جہاں علم آیا اور خشیت نہیں تو علم کسی کام کا نہیں. کتنا بھی معلومات ہو, آپ دیکھیں گے کچھ لوگ معلومات کے ایسا لگتا ہے کہ مشین ہے یہ, اتنی معلومات, اتنی روایت, اتنا حفظ. لیکن اگر آپ انہیں ناپیں گے, تولیں گے کہ علم کے ساتھ, روایت کے ساتھ, حفظ کے ساتھ, اور ایکسپرٹ اتنے ہیں, لیکن آپ اگر انہیں تولیں گے ان کے تعامل میں, ان کے عمل میں, ان کے تواضع میں, ان کی خشیت میں, تو ایسا لگے گا کہ بالکل خالی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے. کتنا یاد ہے آدمی, کتنا بیان کرتا ہے, کتنا جانتا ہے, کتنی بڑی معلومات ہے اس کے پاس. کہتے ہیں علم جو ہے وہ خشیت کا نام ہے. علم جو ہے خشیت کا نام ہے. ہم ادارے سے جڑے ہوئے لوگ, میرا تو سابقہ ایسے ہی کبھی پڑھتا ہے, کہیں ادارے میں آ گیا, کہیں گزر گیا, کہیں رپورٹیں اپنے اداروں کی اپنے ذمہ داروں سے سنا, دیکھا, اچھا لگتا ہے. کوششیں ہو رہی ہیں,
بہتری کی کوششیں ہونی چاہیے، ہوتی رہی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اصلاح مدارس نسواں کا عنوان سن کر کے احساس ہوا کہ کہیں نہ کہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو میدان کار میں لگے ہوئے لوگوں کو کبھی غافل نہیں سب کو کر سکتا ہے، کہیں نہ کہیں انہیں اللہ کی طرف سے مہمیز ہوگا اور وہ کھڑے ہوں گے اور غور کریں گے کہ کہاں کہاں سنت اور منہج کا پانی مرتا ہے اور اس کی اصلاح کریں گے۔ ہم وہ جماعت ہیں اللہ کے فضل سے جب ہماری طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ یہ کمی ہے اور ہمیں دلیل اور منہج اور روایت سلف سے اور طریقے سلف سے جب ہمیں علم ہوتا ہے تو ہم اسے درست کرتے ہیں۔ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، ہماری نیت ہونی چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے آیا ہے، بس اصولی بات یہی کہی جا سکتی ہے۔ مجھے 10 منٹ کا وقت دیا گیا تھا، 10 منٹ غالباً ہو گیا۔ بہت ساری باتیں کہنے کی نئی ضرورت ہوتی ہے، اب اگر سمجھدار ہو تو اس کے لیے اشارے، اس کے لیے اختصار کافی ہوتا ہے، عام لوگوں کے لیے تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے اور تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ اداروں کے ذمہ داران ہیں، ہم لوگ کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں مشن کے تئیں نتیجہ کیسا ہے۔ اسے نتیجہ مت سمجھیے کہ کتنے ادارے بن گئے اور ان اداروں سے کتنی فارغات ہم پیدا کر رہے ہیں، کتنی مطلب اپنی بچیوں کو، کتنی طالبات کو نکال رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہ کس کوالٹی کی اور کس کیریکٹر کے، کس عفت کے، کس صالحیت کی ہیں۔ کیا ان اداروں سے ہم نے ایسی بھی صورت پیدا کی ہے کہ اہل علم کو یہ کہنا پڑے ہاں کہ فلاں ادارے کی فلاں عالمہ ہیں، فلاں معلمہ ہیں، ہمیں اگر کوئی مشکل پیش آئی تو ہم نے رجوع کیا، ہمیں جواب مل گیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی حدیث کی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو ہم رجوع کرتے تھے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو وہاں سے ہمیں تسلی ہو جاتی تھی ہم کسی مشکل میں جب پڑھتے تھے۔ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اداروں سے پڑھ کر کے نکلنے والی بچیوں کی صلاحیتیں کس معیار کی ہیں اور صالحیت کتنی ہے۔ صالحیت اگر نہ پیدا ہو تو صالحیت کی بنیاد پر تو ان کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ جو ہے ایک صالحہ خاتون ہے۔ اداروں سے پیدا ہونے، اداروں کی جو پروڈکٹ ہے، پروڈکشن ہے جو ہماری بچیوں کا، وہ صالح بنے اور وہ ان کی صالحیت دین کے لیے، قوم کے لیے، جماعت کے لیے، ان کے اداروں کے لیے یا پورے اداروں کے جو سلسلے ہیں اس مشن کے لیے، یہ بہت اہم ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے ہمیں اس میں نہیں جانا تھا، نہیں جانا چاہیے کہ بہت سارے اعتراضات آتے ہیں کہ نسواں مدارس کی ضرورت کیا ہے۔ نسواں مدارس کی ضرورت اہم ترین ضرورت ہے۔ بچیوں کو علم ہو، بچیوں کو تربیت ہو، بچیوں کے اندر علم کے ساتھ صالحیت پیدا کی جائے، وہ آئیں، اس کے لیے وقت کی، جگہ کی تخصیص یہ سنت ہے۔ صحابیات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا کہ آپ پر مرد غالب آ گئے، آپ پر مرد غالب آ گئے کہ وہ لگے رہتے ہیں، علم حاصل کرتے رہتے ہیں، ہم تو محروم ہو گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ان کے لیے وقت دیا، ان کے لیے جگہ متعین کی اور آپ انہیں نصیحت کرتے تھے اور حکم دیتے تھے۔ آپ تعلیم دیتے تھے، ہدایتیں کرتے تھے اور نصیحت کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ تعلیم اصل کافی نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ وعظ اور نصیحت اور تربیت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مشن کو مفید بنائے اور اس آواز کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ مؤثر بنائے، اور ہم سب کو رب العالمین جہاں کہیں بھی غفلت ہے، جہاں کہیں بھی لاپرواہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بالخصوص ذمہ داران مدارس نسواں کو ان میں اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور اصلاح کا جو نقطہ اصل ہے وہ ذہن میں رہے کہ یہ اصلاح کسی پر تنقید، یہ اصلاحی تحریک کسی پر تنقید کے لیے نہیں بلکہ موجودہ خامیوں کی درستگی کے لیے ہے۔ یہ ہمدردی کی چیز ہے، یہ بڑائی اور یہ اس نقطہ نظر کی چیز نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے ایک تحریک چھیڑی ہے، بلکہ یہ اصلاح کی چیز ہے۔ ان نرید الا الاصلاح، یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد اصلاح ہے، اور جہاں تک بات پہنچے، جن اداروں میں کچھ خامیاں ہوں، ہر جگہ خامیاں ہوتی ہیں،
ہم میں آپ میں ہر ایک میں خامیاں ہوتی ہیں. ہم آپ جیسے اصلاح کے محتاج ہیں، سے ہر مشن محتاج ہے. نسواں کے ادارے اگر زیادہ محتاج ہیں تو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، اور کہ ہم سب اپنی اصلاح اور اپنوں کی اصلاح کی فکر کریں، اور رب العالمین ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اور ہم سب کو مشن کی اہمیت اور مشن کی مقصدیت پر ہر وقت نظر رکھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.